نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم می زرم دمز شیخ احمد رضا خان کتب عالم می زرم حضرات جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے تعلق سے کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و عقیدت کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی۔ اے بیٹا اے ہنسو مت، ہنستے نہیں، ادب سے بیٹھیں، محفل رسول ہے، ادب سے بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت عرش پر جو جلوہ گر ہوئے تھے، ابھی معراج 27 رجب کو معراج کو گئے تھے نا آقا۔ معراج سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، معراج معراج کے معنی آتے ہیں بلندیاں، بلندیوں پر جانا۔ معراج بلندیوں پر جانا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تھے ہمارے اور آپ کے نبی، اللہ سے ملنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے بلایا تھا پروردگار عالم۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ سرور کشور رسالت عرش پر جو جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ مدرسے میں دال چاول کھانے پڑتے ہیں، 15 سال جب سمجھ میں آتی ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری، اس سے پہلے نہیں آتی ہے۔ وہ سرور کشور رسالت عرش پر جو جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کے بولتے تھے۔ اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اس کے نبی کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یہ تاروں کو جو چمک ملی ہے نبی کے صدقے میں ہی ملی، چاند کو روشنی ملی نبی کے صدقے میں، ہمیں تمہیں پیدا کیا گیا نبی کے صدقے میں۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، تلووں کا، یہ تلوے جانتے ہوں گے آپ، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ دھوبن بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، دھوبن بھی بزرگان دین کے قدموں کا دھوبن ہو، اور ایک دھوبن کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں نا، شادیاں ہوتی ہیں، شادی میں ہم جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا چاہیے خوب کرتے ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ دھوبن سے بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ جو دھوبن ہے، جو نئی بہو گھر میں آتی ہے تو کرنا یہ چاہیے، ویسے تو کرتے یہ ہیں کہ کیمرہ لے کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، بہنوئی کے ساتھ فوٹو، اس کے ساتھ فوٹو، پتہ نہیں غیر محرموں کے ساتھ فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، لیکن کرنا یہ چاہیے۔ پھر بات کو کہتے ہیں آ کر کہ ہماری بیوی 1 مہینے بعد، ہماری بہو جو ہے 1 مہینے بعد الگ ہو گئی، ہمیں کھانا نہیں دے رہی، ہمارا بیٹا ہمارا خیال نہیں رکھتا، ہم پتہ نہیں کیسی بہو مل گئی، نالائق، یہ وہ طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، بے پردگی پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ جو رحمتیں برکتیں وہ لے کر آتی ہے حضرت،
وہ تو پہلے ہی واپس کر دیتے ہیں ہم، ہماری حرکتوں کی وجہ سے وہ رحمتیں برکتیں واپس چلی جاتی ہیں، کیونکہ جب بیٹی باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، شوہر کے گھر میں آئی تو شوہر کے لیے رحمت، اور وہی بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ برکتیں رحمتیں ہیں، تو ہم ان کو مایوس کر کے رحمتیں برکتیں واپس جاتی ہیں جو ہماری حرکتیں ہوتی ہیں اس وجہ سے، لیکن ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جب بہو آئے تو اس کے پیروں میں موزے ہوتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو موزے ہوتے ہیں، موزے پہن کر آتی ہے، موزے اتار لیے جائیں، گھر میں دولہے کی بہن یا ماں اس کے موزے اتار کر اس کے پیروں کو دھو کر، اور وہ پانی جو دھوون ہے اس کو کسی برتن میں کر کے گھر کے کونے کونے میں چھڑک دے، جب تک رہے گی گھر کے اندر گھر کے ہر انسان سے پیار کرے گی، گھر کے ہر کونے سے محبت کرے گی، یہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم تو کچھ اور ہی کرتے ہیں، پتہ کس کو نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کیا کرتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آج میں آپ کی اہمیت بتاؤں گا، کتنا بڑا مقام ہے انسان کا، انسان کو کتنا بڑا مقام دیا پروردگار عالم نے، وہ سن لینا، چند لوگ ہیں لیکن سننا توجہ کے ساتھ، دوسروں کو بھی بتانا کہ کتنا اعلیٰ مقام رکھا ہے انسان کا مالک حقیقی نے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، کیا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ کس طریقے سے؟ اپنے پہلے جسم کا جائزہ لے لیجیے، سب سے پہلے تمہید کے طور پر اپنے جسم کا جائزہ لے لیجیے۔ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا اس مالک حقیقی نے، مالک حقیقی نے پیدا کیا، اس کے بعد ہمیں جو ہے انسان بنایا، سب سے پہلی چیز کیا؟ انسان بنایا۔ وہ چاہتا ہم کو جانور بھی بنا سکتا تھا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں، کچھ بھی بنا سکتا تھا، ہم کو جانور بنا سکتا تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کا احسان دیکھیں، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اس مالک حقیقی نے ہم کو جو ہے مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور انسان بنانے کے بعد یہیں پر محدود نہیں، انسان بھی ایسا انسان بنایا، 18,000 مخلوق کو پیدا کیا۔ کتنی؟ 18,000 چرند پرند جانور انسان سب 18,000 مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا۔ اللہ نے 18,000 کو پیدا کیا، ان 18,000 کے اندر جو انسان کو مقام دیا، پروردگار عالم نے کہا اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام انسان کا ہے۔ اشرف المخلوقات کہا گیا انسان کو۔ اس کے بعد ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، نبی کا امتی بنایا، مسلمان بنایا، کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد پروردگار عالم اگر ہمیں چاہتا تو اور کسی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا۔ بہت نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کافی نبی آئے، کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا، محبوب دو جہاں کی امت میں پیدا کیا۔ اور جب اس امت کو پیدا بھی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہماری اور تمہاری تعریف کی، کیا تعریف کی؟ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان سے تعریف کی، اس امت کی تعریف کی۔ اے موسیٰ، میں ایک امت کو، ایسی امت کو بھیجوں گا، اپنے محبوب کو ایک ایسی امت عطا کروں گا کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، جس کا کوئی اتنا اونچا مقام وہ امت رکھتی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا وہ امت کیسی امت ہوگی؟ تیرے محبوب کی امت کتنی پیاری امت ہوگی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ میں نے
اور نبیوں کو امت دی اور نبیوں کی امت کو پیدا کیا، لیکن انہیں بہت سختی کے ساتھ رکھا۔ میں نے ان کو اتنی چھوٹ نہیں دی جتنی چھوٹ اپنے محبوب کی امت کو دوں گا، جتنی چھوٹ جو ہے اپنے محبوب کی امت کو دوں گا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کیسی چھوٹ، مولا کیسی چھوٹ؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اور نبیوں کی امتیں میرے پاس آ کر گڑ گڑاتی تھی، مولا ہماری مغفرت فرما دے، مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، مولا ہماری نجات فرما دے، لیکن میرے محبوب کی امت اتنی پیاری امت ہے، میرے محبوب کی امت اتنی پیاری امت ہے کہ اگر وہ رات کو جب اپنی بستر پر جائے گی تو اس امت سے میں کہوں گا آ جاؤ میری بارگاہ میں، توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور نبیوں کی امت مجھے پکارتی مولا معاف کر دے، لیکن میں اس امت کو خود کہوں گا آؤ میری بارگاہ میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں۔ پھر وہ جو رات کو سو کر جب صبح کو اٹھے گی، پھر صبح کو مؤذن اذان دے گا مسجد سے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو میں اس وقت بھی ان کو ندا دوں گا کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ جھکا لو اپنے سر کو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں، تمہارے گناہوں کو بخش دوں، تمہاری نجات کر دوں۔ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ جب نبی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پروردگار عالم نے ہماری اور تمہاری تعریف کی ہے، اس امت کی تعریف کی نا، تو موسیٰ علیہ السلام ایک خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا اس امت کو مجھے عطا کر دے آئے ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہیں مولا وہ امت مجھے دے دے، وہ امت میرے نصیب میں لکھ دے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا نہیں موسیٰ، وہ تو میں اپنے محبوب کو ہی عطا کروں گا، کیونکہ میں اپنے محبوب سے اتنا پیار جو کرتا ہوں، مدینے والے سے اتنی محبت جو کرتا ہوں، تو میرے محبوب کو وہ امت دوں گا، اپنے محبوب کو امت عطا فرماؤں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک خواہش اور ظاہر کی، یہ تھی کہ مجھے وہ امت دے دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا اگر تو امت نہیں دے سکتا، وہ امت مجھے نہیں دے سکتا، تو مجھے اس امت میں سے بنا دے، سبحان اللہ۔ ایک نبی جس امت میں شامل ہونے کی دعا کرے، تمنا کرے، خواہش کرے مولا مجھے اس امت میں سے بنا دے، تو ذرا سوچئے اس امت کا مقام کیا ہوگا، اس امت کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ہم نے سمجھا نہیں ہمارا مقام کیا ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہمارا مرتبہ کیا ہے، اور یہیں پر بس نہیں، یہ تو ہمیں پروردگار عالم نے اتنا اعلیٰ مقام دیا نبی کے صدقے میں، انسان بنایا، کلمہ شہادت نصیب ہوا، کلمہ طیب پڑھنا نصیب ہوا، نبی کا امتی بنایا۔ اس کے بعد یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، ہمارے جسم کا جائزہ لے لو، یہ جسم صحیح سلامت جسم ہے، ہمارے ایک ایک جسم کا ایک ایک پارٹس، ایک ایک حصہ اتنا قیمتی ہے۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ ایک آنکھ ہمیں دے دو لاکھوں روپیہ لے لینا، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں بھائی، کام تو ایک آنکھ سے بھی چل سکتا ہے، دے دو لاکھوں روپیہ ملیں گے، ایک آنکھ سے بھی کام چل جائے گا۔ کیوں؟ ہماری خوبصورتی میں کمی آ جائے گی، ہماری خوبصورتی کم ہو جائے گی، ہمیں معلوم ہے ہمارے اندر نقص پیدا ہو جائے گا، ہمارے اندر عیب پیدا ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم اپنی آنکھ نہیں دے سکتے۔ تو پتہ چلا ہماری آنکھ بہت قیمتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ایک ہاتھ ہمیں دے دو، ایک ہاتھ ہمیں دے دو، پیسے لے لینا، لاکھوں روپیہ لے لینا، ہم تمہیں لاکھوں پیسے دے دیں گے، لیکن ہم اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے اگر ہم نے ہاتھ دے دیا تو ہمیں لوگ ٹنٹا بھی کہیں گے، ہمیں عیب دار کہیں گے، ہمارے اندر عیب پیدا ہو جائے گا، اور کچھ کام ایسے ہوں گے جو ہم سے ہو نہیں پائیں گے۔ تو ذرا سوچئے کہ ایک ایک جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک چیز کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے ایک ایک چیز ہمارے جسم کی۔ یہ دل جو دھڑک رہا ہے، اگر اس کی دھڑکنیں بند ہو جائیں، اگر وہ دھڑکنیں بند کر دے تو ہمارے دھڑکنیں بند ہو جائیں گی، ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اگر ایک نس کو کھینچ لے، ہماری ایک نس کو وہ کھینچ لے
پروردگار عالم تو ہم تڑپنے لگتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے دوائیاں لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، لیکن ہمیں جو ہے ذرا سی فکر نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پروردگار عالم نے کتنا عالی مقام ہمیں دیا ہے، کتنا افضل ہمیں بنایا ہے، ہم نے نہیں سوچا۔ ہم تو دن بدن گناہ کرتے جا رہے ہیں، دن بدن گناہوں کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے حالات تو یہ ہو چکے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، نہ خود تعلیم سیکھتے ہیں، نہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ارے میرے پیارے ذرا یہ تو بتاؤ، کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کون سی محبت تم نے اپنے دل کے اندر بسائی ہے؟ اس محبت کا دعویٰ تم نے کر دیا، لیکن اس کی دلیل کون دے گا؟ اس پر دلیل بھی لا کر دو کہ نبی سے ہم نے محبت کی ہے۔ اور محبت کی دلیل یہ ہے، جب کسی سے انسان پیار کرتا ہے، دنیا کا مزاج یہ ہے، اگر کسی انسان نے کسی انسان سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، ہر چال ڈھال کو اس کے پسند کرتا ہے۔ اگر اس کے محبوب نے کوئی کپڑا پہن لیا، اگر خراب ہے تو محب کو پسند آئے گا، کیوں؟ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، لیکن نبی کی اداؤں کو نہیں اپنایا ہے، نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا ہے، بس دعوے کر دیے، اس پر دلیل نہیں دیے۔ یہ دعوے جھوٹے ہیں، یہ دعوے بیکار ہیں، جب تک اس پر دلیل پیش نہیں کرو گے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنا شروع کر دو گے تمہارا دعویٰ پکا ہو جائے گا۔ کیوں؟ تم نے دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے۔ نبی نے جو حدیث پاک بیان کی تھی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو گے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی، یہ تمہاری محبت کی دلیل ہو جائے گی۔ نبی کی سنت ہے چہرے پر داڑھی سجانا۔ اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو، نبی کے عاشق ہو، تو اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجاؤ گے۔ لیکن آج ہم نے اسی داڑھی کو عیب سمجھ لیا ہے، اسی داڑھی کو برا جان لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے پیارے، جو نبی کا ہو جاتا ہے، نبی کا غلام ہو جاتا ہے، پوری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ جو نبی کا غلام ہو گیا، پوری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے مقام کو سمجھا نہیں۔ یہی نبی ہیں، یہی مدینے والے ہیں۔ کیا مدینے والے ہیں؟ یہی مدینے والے۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، کیا طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے؟ پیارے آقا اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میری امت بہت اعلیٰ امت ہے، بہت اعلیٰ امت ہے میری امت۔ صحابہ اکرام سے ارشاد فرما رہے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کیا یہ تو دنیا کا مقام تھا ہمارا تمہارا، کتنا عالی مقام ہے ہمارا، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن آخرت میں حشر میں جانے کے بعد میں جب حشر کے میدان میں ہم اور آپ جمع ہوں گے، وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں پر بھی الگ منظر ہوگا۔ کیسا منظر ہوگا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں تمام نبیوں کی امتیں، تمام نبیوں کی امتیں میدان محشر میں جمع ہوں گی، حشر کے میدان میں جمع ہوں گی، اور تمام نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء پروردگار عالم نے دنیا کے اندر پیدا کیے، سب وہاں پر جمع ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ صاف آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ سارے نبی جمع ہوں گے، ساری امتیں جمع ہوں گی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی حساب و کتاب ہو جائے گا، تمام نبیوں کی امتیں جن کو جنت کا پروانہ دے دیا گیا ہوگا، جنت کا مژدہ سنا دیا ہوگا، وہ جنت کی طرف دوڑیں گے، تمام امتیں جنت کی طرف دوڑیں گی، تمام انبیاء جتنے بھی نبی ہوں گے سب جنت کی طرف دوڑیں گے کہ ہم جلدی سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں روک دیا جائے گا، سب کو روک دیا جائے گا، رک جاؤ، ابھی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، رک جاؤ۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے سارے نبی رک جائیں گے، ساری امتیں رک جائیں گی۔ اس کے بعد میں نبی ارشاد فرماتے حدیث پاک کے جملے ہیں الجنت حرمت علی الانبیاء حتی
ادخلہا، نبی ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی تمام نبی جنت میں داخل ہوں گے، الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، منادی ندا دے گا کہ پروردگار عالم نے تمام نبیوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں حتی ادخلہا، جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں گا کوئی نبی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا عالی مقام ہے ہمارے نبی کا، مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اب ذرا سوچئے، تمام نبی جمع ہوں گے، تمام نبی حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، جب اعلان ہوگا کہ مدینے والے کو بلایا جائے، محبوب کو بلا لیا جائے، سارے نبی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے، کتنی حسرت کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ کتنا اعلیٰ مقام پایا ہے، کتنا اونچا مرتبہ پایا ہے۔ اگر دنیا میں ہی کسی کا اعلان لگا دیا جائے، مجمع ہو اور اعلان لگا دیا جائے کہ فلاں صاحب کو بلایا جائے، سارے لوگ ادھر ہی دیکھیں گے، ارے کون صاحب ہیں، ان کا چہرہ تو ان کے چہرے کا دیدار تو کریں، کون صاحب ہے، کتنا بڑا مقام ہے، ان کا اعلان لگایا جا رہا ہے، کون صاحب ہے، سب ان کا دیدار کریں گے۔ اسی طریقے سے جب نبی کا اعلان ہوگا، مدینے والے کو بلایا جائے، آمینہ کے لال کو بلایا جائے، تمام نبی تمام امتیں نبی کا دیدار کریں گی کہ کتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ جب تک مدینے والے آقا جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے کوئی بھی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں یہی پر بس نہیں ہے، اس کے بعد نبیوں کو داخل کر دیا جائے گا، پھر آئے گی امت کی باری، امت کی باری آئے گی، تمام امتیں پھر دوڑیں گی جنت کی طرف کہ چلو جلدی سے جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن پھر منادی ندا دے گا۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں دوبارہ سے، حدیث پاک کے جملے ہیں، الجنت الجنت حرمت الجنت حرمت علی الامم علی الامم علی الامم تدخلها، یعنی کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی، نبی ارشاد فرماتے ساری امتیں جب بڑھیں گی جنت کی طرف، سب کو روک دیا جائے گا، رک جاؤ۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی کوئی بھی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہمارا مرتبہ ہے۔ تمام نبیوں کی امت کو روک دیا جائے گا، اس کے بعد میں ساری امتیں داخل ہوں گی، پہلے ہم کو داخل ہونے کی اجازت ملے گی کہ پہلے میرے محبوب کی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کے بعد میں تمام امتوں کو داخل کیا جائے گا۔ کبھی سوچا آپ نے کتنا بڑا مقام ہے؟ کبھی سوچا جنت میں سب سے پہلے جانے کا پروانہ ملے گا، سب سے پہلے ہم کو داخل کیا جائے گا، لیکن ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ جنت میں ہم جا سکیں، یہ حقیقت بات ہے، ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، والدین کی فرما برداری ہم نہیں کرتے، کس منہ سے پروردگار عالم کے سامنے جاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر اس کے سامنے کھڑے ہوگے؟ میرے پیارے پروردگار عالم کا سامنا کرنا ہے، اس مالک حقیقی کا سامنا کرنا ہے۔ بچے کی پیدائش ہوئی ہے یہاں پر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، آج تک سائنسداں آج تک حیران ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا کیوں ہے، بہت ریسرچ کیا لیکن کوئی تحقیق نہیں کر پایا کہ وجہ کیا ہے، کیوں روتا ہے، پتہ ہے کیوں روتا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، سائنسداں حیران ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ بچہ کیوں روتا ہے، بتا دیا کیوں روتا ہے۔ یہ دنیا کی ترقیاں کیا جان پائیں گی جو نبی جانتے ہیں، ان کے صدقے میں ہی ان کو اتنا ملا ہے، نبی کے صدقے میں ہی ان کو اتنا ملا ہے جو آج وہ بولتے ہیں۔ نبی نہیں آتے تو کچھ نہیں ملتا، ہم یا آپ ہی نہیں ہوتے، دنیا کا وجود ہی نہیں ہوتا۔
تو پیارے آقا ارشاد فرماتے جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو روتا اس لیے ہے، شیطان اس کو جھنجھوڑتا ہے، شیطان اس کے جھونکے مارتا ہے، اس وجہ سے روتا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شیطان اس کو جھونکے مارتا ہے، شیطان اس کو جھنجھوڑتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے شکم سے ایک دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں آتا ہے، ایسی دنیا میں آتا ہے جو اس کے لیے بالکل انجان ہے، نئی دنیا ہے۔ اور نئی جگہ میں آنے کے بعد جب انسان نئی جگہ پر پہنچتا ہے تو اس کو دہشت سی ہوتی ہے، ڈر سا ہوتا ہے۔ جب ماں کے شکم سے وہ باہر آتا ہے تو جب دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو دہشت ہوتی ہے، اس کو دہشت ہوتی ہے تو وہ روتا ہے، دہشت کی وجہ سے روتا ہے، کیونکہ ایک نئی جگہ پر اس نے قدم رکھا ہے، نئی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اور یہ دنیا وہ دنیا ہے کہ انسان یہاں پر آ کر گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، کیسے کیسے گناہ کرتا ہے اللہ ہی بہتر جانے، ایسے ایسے گناہ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوا ماں نے بچے کو جنم دیا، ماں نے بچے کو جنم دیا، لیکن ماں کی سوچ یہ تھی میرا بیٹا پیدا ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، میں اپنے بیٹے کو ماسٹر بناؤں گی، میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں گی، میں اپنے بیٹے کو انگلش میڈیم میں پڑھاؤں گی۔ لیکن کبھی باپ نے یا ماں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو دین کا مبلغ بناؤں گی، اس کو دین کی تعلیم دلاؤں گی، اس کی آخرت سنوار دوں گی۔ لیکن نہیں میرے پیارے، دیکھو بزرگان دین کی تعلیم، بزرگان دین کی تعلیم اٹھا کر، بزرگان دین کی تاریخ اٹھا کر، بزرگان دین نے کس طریقے سے تعلیم کو حاصل کیا۔ آج ہماری تربیت میں کمی ہے، آج ہمارے بچے ہم کو مار رہے ہیں، ہمارے بچے ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، شادی ہونے کے بعد ہمیں گھر سے باہر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کی تعلیم صحیح نہیں دلائی ہے، ہم نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی ہے۔ اگر ان کی تربیت صحیح کر دی ہوتی تو آج یہ ہماری اولاد جو ہم کو گھر سے باہر نکالتی ہے، ہماری اولاد جو ہم کو برا بھلا کہتی ہے، ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں رہتی۔ اگر ہم نے ان کی تربیت صحیح کی ہوتی تو یہی اولاد تمہاری فرما بردار بنتی۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آج تو یہ ماحول ہے میرے پیارے، ذرا سا بچہ روتا ہے، لے بیٹے موبائل لے لے، گیم کھیل لے، یہ ہمارے